کنوینر ایم کے ایم پاکستان خالد مقبول صدیقی اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں، جس کی ذمہ داری پری الیکشن اور پوسٹ الیکشن دھاندلی کو روکنا ہے۔ وہاں پر اگر ایسے نمائندے بیٹھے ہوں جو زبان کی بنیاد پر کچھ علاقوں سے تعصب رکھیں، جناب کیا یہ پاکستان افورڈ کر سکتا ہے کہ علیحدگی پسند رجحانات کے ساتھ الیکشن کمیشن جیسی جگہ پہ بیٹھا جا سکے؟ ہم پاکستان الیکشن کمیشن کے چیف الیکشن کمشنرز جن سے ہمیں آج بھی بڑی امید ہے، ان سے ہم سوال کرنا چاہتے ہیں، التجا کرنا چاہتے ہیں، درخواست کرنا چاہتے ہیں کہ آپ دیکھیے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، تاریخ آپ کو مورد الزام ٹھہرائے گی۔ ابھی جو ڈیلیمیٹیشن کے فیصلے آئے ہیں وہ کسی بھی طرح سے اس سے یہ لگتا ہے کہ 15 سال سے جو جبر مسلط تھا، ایک مصنوعی اکثریتی جماعت کو اس صوبے پہ مسلط کیا گیا تھا، اس کا تسلسل نظر آتا ہے۔ یہ جواب سندھ کی نگراں حکومت بھی دے۔ کیا پرانے وزیر ہی ابھی تک وزارتیں چلا رہے ہیں؟ اور نگراں وزیر اعظم اور نگراں وزیر صرف اپنے گھروں کی نگرانی کر رہے ہیں؟ جناب آپ کی ذمہ داری، آپ کی نگرانی میں یہ آنے والے انتخابات ہونے ہیں، اور اس انتخابات کو ابھی سے مشکوک بنا کر آپ جمہوریت کی کسی بھی طرح سے خدمت نہیں کر رہے ہیں۔ معزز حضرات، کل اسی گراؤنڈ میں ہم گلشن اقبال کی عوام کے ساتھ پاکستان سے محبت، پاکستان پہ یقین، پاکستان کی تعمیر اور ترقی، ابھی 2 دن پہلے ہم نے کراچی کی مقامی ہوٹل میں ایک 75 سال 80 سال پہلے ہمارے اجداد نے پاکستان کا خواب دیکھا تھا۔ ہم نے پاکستانیوں کا خواب دیکھا ہے، پاکستانیوں کی خوشحالی، ان کی عزت نفس اور ان کی آزادی کا خواب دیکھا ہے۔ پاکستان میں ایک پاکستان کی حکومت ہے، ایک پنجاب کی حکومت ہے، ایک سندھ کی حکومت ہے، بلوچستان کی حکومت ہے۔ ہم نے پاکستانیوں کی حکومت کا ایک خواب پیش کیا ہے۔ ہم تو ایک ایک پاکستانی کو، چاہے وہ خیبر کی پہاڑوں پر رہتا ہو، چاہے سندھ کے ریگستانوں میں رہتا ہو، چاہے پنجاب کا کسان ہو، چاہے بلوچستان کا مزدور ہو، ہم سب کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ لیکن جناب عالی، اگر نثار درانی صاحب وہ پاکستان میں اس بات کو اپنی ذمہ داری نہ سمجھیں اور تعصب کی اینک لگا کر فیصلے کریں، اگر الیکشن کمیشن، جس طرح مجھے کہنے کی اجازت دیجیے، ہم نہیں چاہتے، ہم بار بار کہتے رہے ہیں کہ ہم سندھ کی تقسیم کی بات کرنے والے لوگ نہیں ہیں، لیکن 50 سال سے پیپلز پارٹی کی پوری تاریخ یہی ہے، اس نے سندھ کو تقسیم کر دیا ہے، ہر درجے پہ تقسیم کر دیا ہے۔ پہلے کوٹا سسٹم لگا کر اس کو علاقائی تقسیم، شہری اور دیہی میں تقسیم کیا، پھر لسانی بل پیش کر لسانی طور پر تقسیم کر دیا۔ انتظامی طور پہ تقسیم کر دیا۔ یہاں پر یہ ان کی شہنشاہیت اور بادشاہیت کی جگہ نہیں ہے۔ سندھ کے شہری علاقے یا سندھ
ان کی ملکیت نہیں ہے. لیکن اگر اس طرح کے فیصلے ہوتے رہے تو بڑی مشکل ہو جائے گی. آپ نے سندھ سیکریٹریٹ کو سندھ سیکریٹریٹ رہنے نہیں دیا, آپ نے اس کو سندھی سیکریٹریٹ بنا دیا. اسی طرح آپ نے صوبہ سندھ کو صوبہ سندھ رہنے نہیں دیا ہے, آپ نے سندھی صوبہ بنا دیا ہے. سندھی ہمارے بھائی ہیں, اور ان ہاریوں کو آپ کے 50 سال میں جو سندھ کا عام ہاری کا جو حال ہے, اس کے بعد تو لگتا ہے کہ آپ کو ان سے بھی کوئی دلچسپی نہیں ہے. لیکن آپ نے الیکشن کمیشن میں سندھ کے اندر جو چوہان صاحب کو لگایا ہے, اعجاز چوہان صاحب کو, وہ تو ایک سیاسی جماعت کے حلف یافتہ کارکن سے کم کچھ نظر نہیں آتے. جناب, سندھو دیش کے خواب کو ایم کیو ایم کے ہوتے ہوئے کوئی پورا نہیں کر سکتا. یہ نہ کیجیے, انتخابات سے چند دنوں پہلے ایسا ماحول پیدا نہ کیجیے کہ انتخابات مشکوک ہونے لگے. میں نگراں وزیر اعظم صاحب سے بھی کہتا ہوں, جناب عالی, آپ کی ذمہ داری ہے, الیکشن کمیشن کو بلائیے اور ان کے ممبران کا آپ ان کا بیک گراؤنڈ معلوم کیجیے, ان کے احساس چیک کیجیے. اور جو باتیں ہم تک پہنچ رہی ہیں وہ بڑی تشویشناک ہے. میں چیف الیکشن کمشنر صاحب سے بھی بڑی مؤدبانہ درخواست کروں گا کہ گزرے 15 سال میں ہمارے مینڈیٹ کو چوتھائی دکھانے میں بڑا ہاتھ سندھ کے اندر ہونے والی بدترین شکل کی حلقہ بندی اور جیری مینڈرنگ ہے. اس کو انتخابات سے پہلے درست کیجیے. ہم جائیں گے عدالتوں میں اس خوش فہمی, اس امید کے ساتھ کہ ہمیں انصاف ملے گا. امن انصاف کی ضمانت نہیں دیتا, انصاف امن کی ضمانت دیتا ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان اور اس شہر میں امن ہو. کل بھی ہمارا یہاں پر گلشن اقبال کے باشندوں سے, یہاں رہنے والوں سے, کل کا جلسہ بھی محض ایک ٹاؤن کا جلسہ ہے, گلشن اقبال کا جلسہ ہے. مینڈیٹ دوبارہ واضح طور پر ہم نے گنوا دیا ہے. کسی نے کہا تھا کہ آپ کو اپنے مردم شماری پر اگر آپ کے تحفظات ہیں تو اپنے لوگوں کو باہر نکلوا کے گنوا دیں. ہم نے اپنا ووٹر گنوانا شروع کر دیا. کوئی آ کے اور گنوا کے دکھائے. ایک ایک ٹاؤن میں اتنے بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں کہ آپ 1,000 بس دے کے بھی یہاں پہ نہیں کروا سکتے. جناب, پاکستان کے ساتھ یہ مذاق ختم کیا جائے, یہ فارمولہ ختم کیا جائے کہ 200 ارب روپے میں الیکشن خریدا جائے اور 5,000 ارب روپے حکومت بنا کر پھر اپنے پاس جمع کر لیے جائے. اور بار بار اسی طرح اس شیطانی چکر کو, وشس سرکل کو ختم کرنا ہوگا. میں پاکستان کی ریاست سے بھی درخواست کرتا ہوں, جناب, ہمارا صبر ہمت نہ ہار جائے. خدا کے لیے ہم آپ سے انصاف کے علاوہ کچھ نہیں مانگتے, کوئی رعایت کے طلبگار نہیں ہے. ہمیں انصاف محض چاہیے. اور میں آپ کے کیمروں کے ذریعے گلشن اقبال کی عوام سے درخواست کروں گا, آئیے اپنی شناخت, اپنی پہچان, اپنے حق, اپنی خودداری, اپنی شخصی آزادی اور اپنے مینڈیٹ کے تحفظ کی. اس وقت ایم کیو ایم پاکستان خالد مقبول صدیقی نیوز کانفرنس کر رہے تھے. کنوینئر ہے وہ ایم کیو ایم پاکستان کے, اور ان کی جانب سے میڈیا سے گفتگو کی جا رہی تھی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.